پاکستان تحریک انصاف کے لیے کچھ ٹھنڈی ہواؤں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جس سلسلے میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں رہائی ہو سکتی ہے؟ سہیل ورائچ نے آخر جھوٹ کیوں بولا؟ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی اوپینین اور میں آپ کا ہوسٹ عبداللہ اعجاز۔ ناظرین، پچھلے 24 گھنٹے میں پاکستان کی سیاست میں بہت ساری لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے لیے کچھ اپرچونٹیز بنی ہیں کہ کیسے وہ ان اپرچونٹیز کو کیش کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جس کو آپس میں ملائیں تو وہ تمام ایونٹس ہی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ سہیل ورائچ نے، جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک کالم لکھا تھا فیلڈ مارشل سے پہلی ملاقات۔ 17 اگست کو یہ انہوں نے کالم لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے ایک اپنے پورے کالم میں ذکر کیا تھا کہ ان کی برسلز میں فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات ہوئی، جس میں ڈیفرنٹ پہلوؤں پر بات چیت ہوئی، سیاست سے لے کر انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ تک، اور پھر پاکستان کے نظام کے بارے میں تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی ملاقات انہوں نے بتائی تھی، اور ایک انہوں نے اپنی تصویر بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ٹویٹر پر پوسٹ کی تھی، اور وہ ایز اے ثبوت انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ جس میں جو اہم پہلو تھا اس پورے کالم کا اور اس پوری گفتگو کا، جو سہیل ورائچ صاحب نے کہا تھا کہ ملاقات میں ہوئی ہے، اس میں ایک پہلو جو کہ جس نے میڈیا کی بہت لائم لائٹ لی اور جس پر بہت زیادہ بات بھی ہوئی، تنقید بھی ہوئی، وہ یہ تھا کہ سہیل ورائچ صاحب نے لکھا کہ جو 9 مئی کی معافی ہے اس کے ساتھ ہی سیاسی مساحلت ممکن ہے، یہ آرمی چیف کا کہنا تھا۔ اور پھر ایک وہ مثال بھی انہوں نے دی کہ آدم اور شیطان اور فرشتوں میں سے کیا فرق ٹھہرا؟ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، جبکہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو وہ شیطان ٹھہرا، اور جنہوں نے غلطی تسلیم کی اور معافی مانگی وہ فرشتے ٹھہرے۔ تو اس کے بعد مختلف اوقات میں جو اسپیشلی فیصل وابڈہ صاحب اور جو طاقتور حلقوں کے قریب لوگ ہیں، وہ اس چیز کو ڈینائی کرتے آئے کہ نہیں، ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ سہیل ورائچ نے بالکل ہی آؤٹ آف کنٹیکسٹ جا کر کوئی بات کی ہے۔ اب جو آفیشیل DGISPR صاحب کا اس پر موقف آیا ہے اور انہوں نے اس چیز کو اور ان ایلیگیشنز کو مکمل طور پر ڈینائی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برسلز کے ایونٹ میں تحریک انصاف کا نہ کوئی ذکر ہوا نہ معافی کا، یہ ایک صحافی کی ذاتی مفاد اور تشہیر کی حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ سہیل ورائچ کی یہ ایک نامناسب حرکت تھی، اور کیا جنگ اور جیو کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا؟ ادارے کو بھی ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے تھا، یہ کہنا تھا DGISPR صاحب کا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ سہیل ورائچ بہت سینئر صحافی ہیں، ان سے یہ امید نہیں کی جاتی، یعنی کہ مکمل طور پر ڈینائل آیا ہے جو افواج پاکستان کی طرف سے کہ نہ کوئی ایسی برسلز میں ملاقات ہوئی ہے۔ اور وہ جو تصویر شائع ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی DGISPR نے کہا وہ ایک ایونٹ تھا جہاں پر آرمی چیف صاحب نے تقریر کی، اور اس ایونٹ کے بعد سینکڑوں لوگوں نے آرمی چیف کے ساتھ تصویر بنوائی، اور اسی کا ایک پارٹ تھا جو سہیل ورائچ نے بھی تصویر بنوائی، اور کوئی خصوصی اور سیپریٹ ملاقات نہیں تھی۔ یہ اب بہت انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ پاکستان فوج کے ترجمان DGISPR کی طرف سے مکمل ہی ڈینائل آ گیا ہے کہ سہیل ورائچ صاحب نے جو کالم لکھا وہ سارا ہی جھوٹ پر مبنی ہے، کوئی سیپریٹ ملاقات آرمی چیف اور سہیل ورائچ کی نہیں ہوئی۔ اور اب یہ انٹرسٹنگ ہے کہ سہیل ورائچ صاحب اس پر اپنا کیا ٹیک دیں گے، کیونکہ ابھی تک ان کا کوئی رسپانس نہیں آیا، تقریباً 24 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ وہ اس وقت پیرس میں موجود ہیں، ان کی سوشل میڈیا پر بھی ایک تصویر آئی تھی کوئی اب سے 1 دن پہلے، لیکن ابھی تک ان کا اس معاملے پر رسپانس نہیں آیا۔ اور یہ جو سہیل ورائچ صاحب کا صحافتی کیریئر ہے اس پر ایک بہت بڑا دھبا ہے کہ انہوں نے مطلب اپنی ذاتی مفاد یا تشہیر کے لیے اتنی بڑی بات کیوں بنائی، اتنا کیوں جھوٹ بولا۔ اگر انہوں نے مثال کے طور پہ صرف ان کی باتیں کوٹ کرنی تھی، کالم لکھنا تھا، تو ان کو واضح اس میں بتانا چاہیے تھا کہ مطلب یہ تقریب تھی جو سب نے سنی بھی، وہ تقریر فیلڈ مارشل کی، لیکن اس کے پہلو سے ہٹ کر سہیل ورائچ صاحب نے کہا کہ میں نے ملاقات کی ہے اور 2 گھنٹے کی ملاقات کی، اور جس میں انہوں نے پورا پہلے سما باندھا۔ انہوں نے کہا میں محسن نقوی صاحب سے بار بار درخواستیں کرتا رہا کہ میری ملاقات کروائیں، پھر میری ملاقات نہیں ہوئی، میں محسن نقوی صاحب سے اکثر ناراض بھی ہو جایا کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دفعہ مجھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کسی تقریب میں ملے تو میں نے شکوہ بھی کیا اور وہ مسکرا دیا، اور انہوں نے کہا جلد ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد پھر بالآخر میری اب 2 گھنٹے کی ملاقات ہو گئی ہے۔ اور یہ DGISPR کی جانب سے مکمل ڈینائی کیا جا رہا ہے کہ کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی، یہ بات ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اتنی بڑی من گھڑت کہانی کیسے سہیل ورائچ صاحب گھڑ سکتی ہیں، یا ان کا موقف آئے گا تو مزید اس پر کلیئرٹی ہو سکے گی۔ لیکن میرے جو خیال ہے جہاں تک کہ ان کا موقف اب یہ آئے گا
کہ ان کی 1-on-1 ملاقات نہیں ہوئی تھی آرمی چیف کے ساتھ. اسی ایونٹ کے دوران انہوں نے وہ باتیں سنی تھیں اور وہ ساری باتیں انہوں نے اپنے کالم میں کوٹ کی تھی اس ایونٹ کی. اب ان کو کچھ نہ کچھ بیچ میں سے ڈینائل دینا پڑے گا. جو جیو اور جنگ کا ہیں ایڈیٹر بھی ہیں جو کالمز کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, اخبار کی ایڈیٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی سہیل ورائج صاحب ہی ہیں. تو یعنی کہ سہیل ورائج صاحب سے اوپر کوئی شخص ہے تو جیو میں وہ میر شکیل الرحمان ہے, اور میر شکیل الرحمان کے نیچے سہیل ورائج صاحب ہیں. اور سہیل ورائج کے کوئی بھی کالم کو ریجیکٹ یا پھر ان کو منع نہیں کر سکتا وہاں پہ شائع کرنے سے. یہ جو ڈی جی ایس پی آر صاحب نے کہا تھا کہ ادارے کو بھی کرنا چاہیے تھا, دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ ایسی چیزیں کیوں شائع کر رہے ہیں. تو یعنی کہ یہ سہیل ورائج صاحب نے خود ہی لکھا, خود ہی ایڈٹ کیا اور خود ہی ڈالا, اور اب ڈینائل بھی آ گیا تو اس کا رسپانڈ بھی انہیں خود ہی اب دینا پڑے گا. دیکھتے ہیں کیا رسپانس آئے گا. اب جو دوسری لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ عمران خان صاحب کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت ہوئی ہے, اور یہ ضمانت ہوئی ہے سپریم کورٹ سے. اس میں کیس کو سن رہے تھے جسٹس یحییٰ آفریدی اور 2 ان کے ساتھ ٹوٹل 3 رکنی بینچ تھا, 2 مزید ججز تھے جن میں جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید شامل تھے. اور جو جسٹس حسن رضوی تھے وہ ان کی بالکل لاسٹ مومنٹ پر انٹری ہوئی تھی. پہلے جسٹس میاں گل حسن زیب اس کیس کو سن رہے تھے, تو پھر وہ بینچ تبدیل ہوا تو جسٹس حسن آئے اس میں شامل ہوئے, اور اس کا جو ضمانت تھی 8 مقدمات میں دے دی ہے. یہ وہ کیس تھا جو پہلے لاہور ہائی کورٹ سے ڈینائی ہو کر آیا تھا. لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب نے پٹیشن دائر کی تھی اور ان کو ضمانت نہیں ملی تھی, تو اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف یہ سپریم کورٹ میں ایک ریٹ دائر ہوئی, تو سپریم کورٹ میں یہ ضمانت مل گئی ہے. تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے مختلف حلقوں میں, کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں, بانی ہیں عمران خان صاحب, ان کو واقعی رہائی ملے گی؟ دیکھیں, رہائی تو اس وقت کافی مشکل ہے کیونکہ یہ کیس آیا ہے, یہ کیس جوڈیشری کی طرف سے آیا ہے اور سپریم کورٹ نے ایک ضمانت دی ہے. کوئی کیس ختم تو نہیں ہوا اس کے خلاف, ابھی تک انکوائری جاری ہے, اور جیسے بقایا ڈفرینٹ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ان کے خلاف 9 مئی کے فیصلے آ رہے ہیں. تو ابھی جو اس کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے, تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے, یہ صرف ضمانت ملی ہے. اگر ہم دیکھیں کہ اس وقت عمران خان صاحب پر کون کون سے کیسز ہیں, اس میں سے وہ جس کیس پر اب گرفتاری ان کی ڈالی ہوئی ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اس میں ابھی تک سزا معطلی نہیں ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس ہے جس کی جو انویسٹیگیشن جاری ہے, اور اس کے خلاف بھی جلد فیصلہ آنا متوقع ہے. اور اس کے علاوہ بھی عمران خان صاحب پر بہت سارے جو ایلیگیشنز ہیں 26 نومبر کے بھی ہیں, پھر 9 مئی کے سلسلے میں, اور پھر وہ ایک لمبی لسٹ ہے 2 سالوں کی, وہ 25 مئی کے دھرنے کے کیسز بھی ہیں, FIRs بھی ہیں. تو اگر کسی 1-2 کیسز میں عمران خان صاحب کو نجات بھی ملتی ہے تو وہ کسی اور کیس میں ان پر FIR کر کے اور ان پر گرفتاری ڈال لی جائے گی. تو لہٰذا ابھی تک جب تک پاکستان تحریک انصاف کی کوئی پوزیشن میں چینجنگ نہیں آتی, کوئی ایک سافٹ کارنر نہیں ملتا, تب تک تو عمران خان صاحب کی رہائی جو ممکن ہے ہی نہیں, اسپیشلی ان حالات میں جب حکومت اور جو اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ مل کر بالکل اپنے مطلب ایک سیم ایجنڈے پہ چل رہی ہیں اور ان میں کوئی اختلافات نہیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ملک کی معاشیت بھی گرو کر رہی ہے اور انٹرنیشنل امیج بھی آپ کا اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اس وقت عمران خان صاحب کی رہائی کی تو کوئی ایسی خبر نظر نہیں آتی ہے. حتیٰ کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت سارے دعوے کرتے رہی آئی ایم ماضی میں بھی کہ عمران خان نومبر میں رہا ہو جائیں گے, دسمبر میں رہا ہو جائیں گے, فروری میں رہا ہو جائیں گے. یہ صرف ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ اپنے جو سپورٹرز ہیں اور جو ان کا کلٹ ہے اس کو انگیج رکھنے کا. ایسے تو پھر آپ کا سپورٹر ہوتا ہے اور جو ورکر ہوتا ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ ان کو لوپ میں رکھا جائے, ان کو کوئی نہ کوئی جھوٹی امید دلوائی جاتی رہے. لیکن جب تک سسٹم ایکسیپٹ نہیں کرے گا یا پھر جب تک عمران خان صاحب اس سسٹم کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تب تک ان کی رہائی کا نہ کوئی امکان ہے اور نہ ہی رہائی مستقبل میں ہو سکتی ہے.